ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 60 اور 61۔ وما تکون فی شأن، اور آپ کسی بھی حال میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن مجید کا کوئی بھی سورت، کوئی آیت تلاوت کر رہے ہو، ولا تعملون من عمل، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، الا کنا علیہم شہودا، ہم ضرور اس سے باخبر ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جبکہ تم کام میں مشغول ہوتے ہو، وما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور غائب نہیں رہتا، وما یعذب وما یغیب، غائب نہیں رہتا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ بر، ایک ذرہ کے مقدار کے برابر، من مثقال ذرۃ، من مقدار ذرۃ، ایک ذرہ کے مقدار کے برابر، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے بڑا، ولا اکبر، اور ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ آیات مذکورہ، آیات نمبر 60، خطاب تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم ہے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے۔ کوئی ذرہ اور ذرہ سے چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں رہتا۔ مخلوق کوئی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اس کی حالت اور کیفیت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ جس حال میں ہوں، اور اسی حال میں سے ایک حال قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور کوئی بھی امتی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، یا کوئی عمل کر رہا ہو، اور کوئی بھی شخص نیک عمل کر رہا ہو، بلکہ پوری مخلوقات، پورے عالم انسانیت کا ہر عمل اور ہر حالت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ذرہ کے برابر ہو، ذرہ سے چھوٹا ہو، ذرہ سے بڑا ہو، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے،
اور اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں رہتی. زمین و آسمان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے ہر حال اور ہر عمل کا علم بھی اللہ کو ہے. لیکن زمین و آسمان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مکلف یا عالم انسانیت کے سامنے زمین و آسمان ہے اور سامنے ہے، اور عالم انسانیت کو زمین و آسمان چونکہ نظر آتی ہے، اس لیے زمین و آسمان کا خصوصی تذکرہ کیا. ورنہ زمین و آسمان کے علاوہ عرش، ملأ الاعلی، فلک الافلاک، فلک ثوابت، اور وہاں پر جتنی مخلوقات ہے ان کے ہر حال اور ہر عمل اللہ کے سامنے ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں رہتی. لیکن حضرت الاستاذ شیخ التفسیر والحدیث مولانا رحم اللہ نور اللہ مرقدہ کا قول ہے کہ زمین و آسمان سے مراد عالم علوی اور عالم سفلی ہے. یعنی عالم علوی آسمانوں میں جتنے مخلوقات ہیں اور عالم سفلی زمینوں میں جتنے مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے ہر حال، ہر حالت، ہر کیفیت اور ہر عمل سے اللہ رب العالمین باخبر رہتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. بلکہ زمین جو آسمان یا عالم علوی یا عالم سفلی کے علاوہ عالم جوی ہے، جس کو خلا کہا جاتا ہے. عالم جوی میں جتنے مخلوقات ہیں وہ تمام تر مخلوقات کی ہر حالت اور کیفیت اور عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. عالم علوی، سفلی، جوی میں جتنی بھی مخلوقات ہے اس کی ہر حالت اور ہر کیفیت سے اللہ باخبر ہے. حضرت الاستاذ مولانا رحم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الاستاذ شیخ الحدیث مولانا مغفور اللہ دامت برکاتہم العالیہ، دونوں کا جو شیخ تھا وہ مولانا خان بہادر مارتنگی رحمہ اللہ الباری تھا. اور ان دونوں حضرات سے میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ مارتنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر متقابلین للاستغراق ہوتی ہے. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغرب کا ذکر ہو یا زمین و آسمان، یہ متقابلین ہے، اور متقابلین کا ذکر استغراق مفید کرتا ہے. یعنی آسمان و زمین اور اس کے درمیان عالم علوی، عالم سفلی کے مابین جتنے مخلوقات ہیں، سب مخلوقات کے ہر حالت، ہر کیفیت، ہر عمل اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتی. بلکہ اللہ کے علم محیط تو یہ ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالی انسانوں کے عالم انسانیت کے عزائم اور ارادوں کو بھی جانتا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اشکالکم
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اخلاص اور ایمان کا تعلق یہ دل سے ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لے دیکھ لے، اور کائنات عالم میں جس چیز کو وجود ملتی ہے، یعنی ایک چیز عدم سے وجود میں آتی ہے اور ایک تخلیق کا ایجاد کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کا علم محیط اللہ کے پاس محفوظ ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ بہرحال اللہ کا علم محیط ہے، ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، ہر چیز کے ہر حالت کا احاطہ کیا ہے، ہر چیز چھوٹا ہو بڑا ہو، مخلوقات تو لاکھوں کے تعداد میں ہے، اس کے انواع اور اقسام، ان تمام انواع اور اقسام کی ہر حالت، ہر کیفیت، ہر عمل اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور کائنات عالم پر اللہ کا قدرت کاملہ بھی ہے۔ کائنات عالم میں کوئی عمل اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ درخت کا پتا اور بارش کا قطرہ وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایک پتا خشک ہے، تر ہے، پانی کا قطرہ ہے، یہ سب اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے۔ فی الارض ولا فی السماء کی ایک تعبیر یہ منقول ہے کہ جتنی بھی رفعتیں ہیں، بلندیں ہیں، اور جتنی بھی پستیاں ہیں، وہ سب کے سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانیت کے اندر، انسانی زندگی کے انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں جتنی بھی رفعتیں ہیں، جتنی بھی پستیاں ہیں، ظاہر ہے کہ عزت اور ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے، کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت قادر بھی ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سما سے مراد رفعت اور زمین سے مراد وہ پستیاں بھی مراد ہو سکتی ہے، کما قال ابو الکلام رحمہ اللہ تعالی، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔